اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 69۔ دو ماہ بعد نینا کی عدیل سے شادی طے پائی تھی اور اس فیصلے پر وہ مکمل خاموش تھی۔ اپنی رضامندی دے چکی تھی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت نینا اس کی والدہ کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ دیکھو، تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے سب کچھ بھیجا ہے۔ ہینا بیگم بیڈ پر پھیلائے زیورات اور جوڑے نینا کو دکھا رہی تھیں، جنہیں وہ خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی کہ کچھ سامان رہ گیا ہے، چند دنوں تک وہ خود دینے آئیں گی۔ میں نے کہا بھی تھا جو آ گیا ہے بس کافی ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ ان کا بس چلے تو دنیا کی ہر چیز ہی خرید لائیں تمہارے لیے۔ ہینا بیگم کے حرف سے پھوٹتی خوشی نینا بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی والدہ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے وہ بھی آسودگی سے مسکرائی اور پھر پہلو بدل کر غیر مرئی نقطے کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہینا بیگم جو کوئی بات کر رہی تھی اسے اس پر کوئی رد عمل یا جواب دیتے نہ دیکھ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی، جو شاید کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ ان کی باتوں پر تو اس کا دھیان ہی نہ تھا اور وہ نہ جانے اسے کیا کیا کہہ گئی تھی۔ نینا، ان کے نرمی سے پکارنے پر وہ ہڑبڑا کر بولی، جی موم، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کہاں کھوئی ہوئی ہو تم؟ تمہیں یہ پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں موم، ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہے یہ سب، میں یہی پہنوں گی، نینا کہتے اٹھی جبکہ اس کی کلائی ہینا نے تھام لی۔ وہ پلٹی نہیں تھی مگر رک گئی۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ اس کے سامنے آتے وہ اسے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ ان کے سوال پر نینا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں اور اسے یہ خوف لاحق ہونے لگا تھا کہ وہ اس کا من پڑھ لیں گی۔ نینا کی اس طرح نظریں چرانے اور جواب نہ دینے پر ان کا دل مزید ڈوبا تھا۔ نینا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ بلند کرتے انہوں نے اپنا سوال دہرایا، کیا تم اس شادی سے راضی ہو؟ موم، کیا آپ راضی ہیں؟ نظریں اٹھا کر ان کے پرنور چہرے کو دیکھتے نینا نے سوال کے بدلے سوال داغ دیا۔ وہ لبوں سے ہنس رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں درد تھا جو سامنے کھڑی اس کی ماں نے اندر تک محسوس کر لیا تھا۔ کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ موم، نینا نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، آپ خوش ہیں نا؟ تو میں بھی بہت خوش ہوں، مجھے اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی خوشی اور رضامندی سے یہ شادی کر رہی ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ ہینا کو پھر بھی کسی طرح اس کی بات پر سکون نہ آیا تھا۔ جانے کیوں مجھے تمہارے چہرے پر خوشی نظر نہیں آتی؟ پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، ہم نہیں کریں گے یہ شادی، میرے لیے تمہاری خوشی سب سے پہلے ہے میری جان، تمہارا فیصلہ عزیز ہے ہمیں۔ موم پلیز، میں نے کہا نا، پھر آپ اس بات کو مزید مت کریدیں۔ یہ سارے کپڑے اور جویلری میرے وارڈروب میں رکھوا دیجیے گا، میں بعد میں پہن کر دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد وہ مزید وہاں نہیں رکی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ہینا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، اور اگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خوش ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات پر قائل ہو گئی ہیں۔ وہ ہرگز اس کی بات پر ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ اب اس معاملے کو وہ کسی اور ہی طریقے سے حل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شام سمے جہان گھر لوٹا تو ہینا نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جہان ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جی موم، کیا بات ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس کے اندر آتے ہی انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ جہان نے چہرے پر نہ سمجھی لیے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب موم؟ مطلب یہ کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نینا اس شادی سے خوش نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئیں، چہرے پر سنجیدگی تھی، پہلی بار ان کے چہرے پر نرمی نہ تھی، پہلی بار۔ اس سے پہلے جہان کچھ بولتا وہ مزید بولی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی چھوٹی بہن سے اتنا غافل ہو سکتے ہو کہ اس بات کا جواب نہ جانتے ہو۔ وہ جہان کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے ہی لاجواب کر گئی تھی۔
موم آپ، 2 حرف کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، شاید جملے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینا کے حوالے سے کیا بات ہے جو تم اور نینا مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میری بیٹی خوش نہیں لگ رہی اس شادی سے، اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے نہیں بتا رہی۔ تم بھائی ہو اس کے، یقیناً تم ضرور کچھ جانتے ہوگے، اور بالیقین جانتے ہو۔ موم، کوئی بات بھی نہیں ہے، جہان نے جھوٹ کہہ دیا۔ جب نینا ہی اس سے شادی کرنے کی ضد پر اڑی ہوئی تھی تو وہ انہیں کیا بتاتا؟ اور یہ شادی جیسے بھی حالات میں ہو رہی تھی، عدیل ایک بہترین انتخاب تھا اس کے لیے، اس لیے وہ بھی شادی کو لے کر خاموش تھا۔ جہان کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ہینا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا، اور یہیں سے جہان کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور پھر کھول کر قرب سے سامنے کھڑی والدہ کو دیکھا۔ مجھے سچ بتاؤ، وہ بنیامین سے محبت کرتی ہے؟ ایک بار پھر زور سے آنکھیں میچ کر اس نے سچ بتا دیا، اور پھر ان کے سر پر دھرا اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ جواب سنتے ہینا نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ بنیامین یوسف، سحر کا بھائی، وہ سرگوشی نما بولیں۔ اپنی آواز انہیں کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جہان نے سر اس بات میں ہلایا تھا، اور ان کی یہ بات صرف انہوں نے نہیں، دہلیز میں کھڑے حدید احمد خان نے بھی سنی تھی، اور کمرے میں کسی تیسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے ان دونوں نے گردن موڑے چوکھٹ میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ جہان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ انہوں نے قدم جیسے ہی کمرے کے اندر رکھا، جہان نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ بنیامین یوسف، حدید کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ بنیامین یوسف، جو سلطان عالم کے ساتھ مل کر سیاہ کاروبار کرتا ہے۔ اپنے بابا کے منہ سے ادا ہوتے اس جملے پر باہر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی نینا چاہتی تھی اسے یہیں موت نصیب ہو جائے۔ اب وہ اپنے بابا کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ جہان خاموش رہا، بولنے کی ہمت نہ تھی اس میں، اور اس کی چپ جواب دینے کے لیے حدید کو کافی تھی۔ اور آج ان کا یہ مان بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اپنی اولاد کے دل کو پہچاننے میں اتنا چوک کیسے گئے۔ حدید وہیں سے واپس مڑے تھے اور کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا رخ نینا کے کمرے کی جانب تھا۔ اس تک جانے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ وہیں باہر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی ملی تھی۔ دوسری طرف اپنے بابا کو اپنے سامنے دیکھ اور ان کے چہرے پر موجود اشتعال بھرا غصہ، سنہری آنکھوں کی سرخی، نینا کی سانسیں خوف سے سینے میں اٹکی تھیں، اور آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ خوف زدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ جہان اور ہینا بھی تیزی سے کمرے سے باہر آئے تھے، اور کوریڈور کا منظر دیکھتے وہ فوراً سے پہلے نینا کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور اس کو کندھے سے حصار میں لیتے حدید کو دیکھنے لگا۔ جانتا تھا وہ ضرور کچھ ایسا کہیں گے جس کی تمنا یہاں کھڑے کسی شخص نے نہیں کی ہوگی، اور بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ تمہاری شادی 2 ماہ بعد نہیں بلکہ اگلے مہینے ہی عدیل سے ہوگی۔ ان کا کرخت لہجہ کوریڈور میں گونجا تھا، جسے سنتے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پھر ایک اور جملہ انہوں نے سب کو دیکھتے بلند آواز میں کہا تھا، اور نینا کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو کاٹ دار نظروں سے دیکھتے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہیں ڈہ گئی تھی۔ جہان نے اسے سنبھالتے آغوش میں چھپایا تھا۔ وہ جسے اس کے بابا نے کبھی سخت نظروں سے نہ دیکھا تھا، آج ان کے چہرے پر چھایا تاب دیکھتے وہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی، اور وہیں جہان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ ہینا اور حدید کے لیے چائے لے کر آتی اسمارا نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ٹرے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ نینا، وہ نیچی آواز میں چیخی۔ نینا میری بچی۔ ہینا تڑپی تھی۔ جہان اسے اٹھاتے اندر کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے بھاری سر کو تھامتے نینا نے تکلیف سے آنکھیں کھولی تھیں، اور آنکھیں کھولتے ہی کچھ دیر پہلے ہوئی قیامت خیز افدات آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، اور اس کے بابا کا سنایا گیا فیصلہ ہتھوڑے کی مانند دل و دماغ میں گہری ضرب لگانے لگا۔ اگلے مہینے تمہاری عدیل سے شادی ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے دل سے ٹیسیں اٹھنے لگیں،
اور گرم سیال کسی کچے علاقے میں آنے والے سیلابی ریلے کی طرح آنکھوں سے بہتا بالوں اور کن پٹیوں میں جذب ہونے لگا۔ اپنے چہرے پر شناسا سے حدت بھرے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں مکمل واں کی۔ دیکھا تو اس کے اطراف میں اس کا بھائی اور والدہ بیٹھی تھیں۔ نینا کی آنکھوں میں خالی پن اترا۔ نینا میری جان، ہینا نے شفقت سے اس کے بال سہلاتے محبت سے پکارا۔ جہان نے اسے کمر سے سہارا دیتے بٹھا کر پانی کا گلاس منہ سے لگایا، اور پھر وہ بے چینی سے کمرے میں ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ نینا، جہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پکارا۔ ڈیڈ، ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے ایسے منہ موڑ کے نہیں جا سکتے۔ ان سے کہیں مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اگلے پل وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ جہان نے اسے سینے سے لگایا۔ نینا، ڈیڈ تم سے ناراض نہیں ہیں، بس جو ہوا وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اتنی ہی دیر میں اسمارا اس کے لیے جوس لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جہان اٹھا اور اسمارا کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ موم میرے ساتھ آئیں۔ جہان ہینا بیگم کے ساتھ باہر چلا گیا۔ نینا یہ پی لو، اس کے برابر بیٹھتے اسمارا نے آہستگی سے کہا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، تمہارا شوگر لیول بہت ڈاؤن ہو گیا تھا، تم اس سے بہتر محسوس کرو گی۔ اسمارا کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس نے چند گھونٹ اندر اتارے اور گلاس سائڈ میں رکھ دیا۔ نینا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اسمارا نے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ نینا، جہان بات کریں گے بابا سے؟ تم پریشان نہیں ہو؟ نینا نے اس کی بات کاٹی اور بولی۔ مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے اسمارا، میں اپنی رضامندی سے یہ شادی کر رہی ہوں۔ بس ڈیڈ کی ناراضگی اور بے رخی میں سہن نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ اسمارا نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہینا بیگم اور جہان اس سمے گارڈن میں موجود تھے۔ موم، پلیز بابا سے بات کریں، یہ فیصلہ سراسر جلدی کا ہے، نینا کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ ہم اس طرح سے اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، وہ بھی تب جب وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ یہ شادی صرف ہماری خاطر کر رہی ہے۔ اس کی باتوں پر ہینا بیگم آبدیدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شوہر اور اولاد میں وہ بری طرح پس چکی تھی۔ نینا کی شادی عدیل سے ہی ہوگی اور یہ طے ہے۔ میں اپنے فیصلے سے بالکل دستبردار نہیں ہوں گا۔ حدید کی آواز پر جہان نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کے کھڑے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور جہان پھر بے چین سا ان کے قریب گیا۔ ڈیڈ پلیز، ان کے ہاتھ تھامتے جہان نے منت کی۔ اگر اس کا انتخاب اچھا ہوتا تو میں خوشی خوشی بیاہ دیتا اسے بنیامین یوسف کے ساتھ، مگر اس نے ایک غلط شخص کو چنا ہے، اور میں اس کے اس غلط انتخاب میں قطعی اس کا ساتھ دینے کا روادار نہیں ہوں۔ حدید کا فیصلہ اٹل تھا، اور یہ ان کے جملے اچھی طرح ثابت کر رہے تھے۔ ہینا بس خاموشی سے حدید کو سن رہی تھی، اور وہ متفق تھی ان کی ایک ایک بات سے، مگر دوسری طرف بیٹی کے چہرے کی تکلیف دیکھ کر دل بھی کڑلاتا تھا، اور اب وہ بس بہتری کے لیے دعا گو تھی۔ ڈیڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی شادی بنیامین یوسف سے کر دیں، ایسا میں خود نہیں چاہتا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے فوراً کہیں اور رخصت کر دیا جائے، جیسے وہ ہم پہ کوئی بوجھ ہو۔ میں چاہتا ہوں ہم اسے وقت دیں، اور جب وہ ذہنی طور پر تیار ہو تب ہم اس کی شادی کریں۔ والدین سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نینا کے لیے بہترین ہے، اور سمے بھی، اور بہتر ہوگا کہ اس موضوع کو تم یہیں ختم کر کے بہن کی شادی کی تیاری کرو۔ ڈیڈ، حدید بول رہے تھے جب اکم میں نینا بھی موجود ہوئیں۔ حدید نے مڑ کر سامنے کھڑی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ اشتعال جو بھی کچھ دیر پہلے سنی گئی باتوں پر ان کے چہرے پر چھایا تھا، اب وہاں پرسکونیت تھی۔ ان کا غصہ زائل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے، اور وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی اولاد کی اتنی جرأت نہیں کہ ان کے فیصلے پر سوال اٹھا سکیں، مگر نینا کے لیے تھوڑی بے رخی تھی ان کے چہرے پر۔ ڈیڈ، اپنے بابا کو دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ان کے سینے سے لپٹ کر دونوں ہاتھ زور سے ان کے گرد باندھ گئی۔
مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں راضی ہوں ڈیڈ، آپ کی قسم۔ آپ جہاں کہیں گے وہیں شادی کروں گی۔ بس آپ مجھے ایسے بے رخی سے نہ دیکھیں، مجھ سے دور نہ جائیں۔ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ بلک بلک کر روتی وہ بنا سانس لیے بولتی چلی جا رہی تھی۔ حدید خاموشی سے اسے سن رہے تھے، اور پھر دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر لب اس کے سر پہ رکھ گئے، اور نینا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ جی اٹھی تھی۔ ہنا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور جہان نے انہیں بازو کے حالے میں لیتے کندھا سہلایا تھا۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، کل رات امریکہ کے متعدد شہروں پر بمباری کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ دھماکے رات گئے پرائیویٹ جیٹس اور ہیلی کاپٹرز میں نصب بم کے ذریعے کیے گئے۔ حملے کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل تھا، جن کے قریب زیادہ تر آبادی پائی جاتی ہے، اور اس فضائی بمباری کے سبب، جن میں زیریں علاقے بھی شامل تھے، کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ پرسوں رات ایسے ہی حملے برطانیہ میں بھی پیش آئے ہیں، ان کے پہاڑوں پر بلاسٹ ہونے والے ہیلی کاپٹرز کے کچھ پارٹس جو معائنے کے لیے لے جائے گئے تھے، ماہرین نے ان سے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز اسرائیلی تھے، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل رات جو امریکہ کے شہروں میں حملے ہوئے ہیں، ذرائع کے مطابق اس سے یہ خدشہ ہے کہ وہ حملہ بھی اسرائیل کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے اگر یہ حملہ بھی اسرائیل کی جانب سے ہوا تو دونوں ممالک مل کر ان کے خلاف جوابی کارروائی کریں گے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جوابی کارروائی کرنے کے لیے معائنے کے مکمل ہونے کا انتظار ہے، جو کچھ ہی گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ۔ ایک فتح سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ نے ریموٹ ہوا میں بلند کرتے LED آف کر دی اور سائیڈ میز پر پڑا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ کال پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ فون چھوٹتے ہی ہاتھ نے بھاری آواز میں نیا حکم صادر کیا، اگلے حملے کی تیاری کرو۔ جی ہاتھ، ساری تیاری مکمل ہے، شہروز نے مسکرا کر کہا تھا۔ فون بند کرتے اس نے سر پیچھے کرسی کے ساتھ ٹکا لیا اور ان تینوں ممالکوں کے درمیان چھڑنے والی جنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ نینا اور عدیل کی شادی کو ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ آج صبح ہی حدید نے بتایا تھا کہ عدیل آ رہا ہے اور نینا کو اس کے ساتھ شادی کا جوڑا خریدنے جانا ہے، اور وہ بنا کوئی بھی اعتراض کیے مان گئی تھی۔ قریباً 1 بجے کے قریب عدیل آیا۔ کل رات ان کا مایو تھا۔ نینا عبایا پہنے باہر آئی۔ اس نے خوشی سے نینا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور وہ بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی خان مینشن سے باہر نکالتے عدیل کی ہلکی بھاری آواز نے گاڑی کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ سنہری فریم سے بنے چشمے کے نیچے بھوری آنکھیں محبت سے نینا حدید خان کو دیکھ رہی تھیں، مگر نینا اسے کہاں دیکھتی تھی؟ یہی ایک غم تھا کہ وہ اسے نہیں دیکھتی۔ وعلیکم السلام۔ جواب سرگوشی سے بھی کم تھا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ سیاہ عبایا پہنے وہ جھولی میں رکھے بیگ کی زپ کبھی کھولتی کبھی بند کرتی، اپنا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی یا پھر شاید اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حرکات سے کم عدیل نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ کیسی ہو نینا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں لگتا۔ نظریں سامنے سڑک پر اور حسیات نینا پر جمائے وہ فکر مندی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹک کے ہلکا سا مسکرائی۔ پہلے سے کمزور ہو گئی ہو تم۔ اب وہ خاموش رہی۔ عدیل نے ایک بار گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے پوچھا، میرا حال نہیں پوچھو گی تم؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ اب وہ بیگ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہی تھی، بلکہ ساکن بیٹھی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ متفکر ہوا اور اسے پکار گیا، نینا؟ جی؟ وہ ہڑبڑائی اور ایک نظر اسے دیکھتے واپس چہرہ موڑ گئی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ وہ پھر خاموش ہو گئی، جیسے اس کی بات کا جواب ہی دینا نہیں چاہتی تھی، یا پھر اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب عدیل تھوڑا نالاں ہوا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو بہت شوخ مزاج، چنچل اور باتونی ہوا کرتی تھی، اور ہمارے درمیان اچھی دوستی بھی تھی۔ ہم دوست نہیں تھے؟ نینا نے فوراً گردن موڑ کے اسے دیکھا اور غسیلی نظروں سے اس کی تصحیح کی۔ ہاں ہاں۔ اب گاڑی میں عدیل کا کہکا گونجا تھا۔ سوری، تم بے دلی سے میری باتیں سن رہی تھی، مکمل توجہ نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے ایسی بات کہی کہ کم سے کم تم میری چند باتوں کا تو ڈھنگ سے جواب دے سکو۔ آئی ایم ریئلی سوری اگر تمہیں برا
ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بہت برا لگا ہے مسٹر عدیل۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری نینا، میرا مقصد تمہیں چوٹ پہنچانا نہیں تھا۔ وہ دل سے نادم ہوا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا ہمارے درمیان کزنز کی طرح اچھی سلام دعا تھی، تو ٹھیک ہے نا، اب بات سلام دعا تک ہی رکھیں۔ وہ خامخواہ بپھری تھی ایسا عدیل نے محسوس کیا۔ پھر وہ سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ آپ کی کسی بات سے مقابل کا دل بھی دکھ سکتا ہے میڈم، کیا آپ نے ایسا کبھی نہیں سوچا؟ عدیل نے شریر لہجے میں دریافت کیا، جس پر وہ نخوت سے رخ پھیر گئی۔ چہرے پر غصے کی لالگی چھا رہی تھی جو عدیل کو بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی شہر کے بہترین مال کے سامنے جا کر رکی۔ خریداری کے دوران بھی وہ بے دلی سے سب دیکھتی رہی اور کسی چیز کا بھی خریدنے میں اس نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر عدیل نے خود ہی اپنی پسند سے خریداری کی۔ آخری دکان سے باہر نکلتے نینا سیدھا باہر آئی تھی اور مال سے باہر جانے لگی، جبکہ عدیل ابھی کاؤنٹر پر پیسے پے کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر آیا تو نینا کافی تیزی سے چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مال سے باہر نکل گئی۔ عدیل نے محسوس کیا تھا کہ وہ خالی ذہن سے چل رہی ہے، جیسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ ہو۔ ان کی گاڑی دائیں سائڈ پارک تھی، جبکہ وہ سیدھا سڑک کی طرف چل رہی تھی۔ نینا، عدیل نے فکر مندی سے اسے پکارا۔ عدیل کی پکار پر بھی وہ نہ رکی اور چلتی رہی۔ پھر دیکھی عدیل نے دائیں طرف سے آتی تیز رفتار کار، اور اب اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتی چلی جا رہی تھی اور عدیل کا دل اس کے حلق میں آ موجود ہوا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی نینا کے وجود کو ہوا میں اڑاتی، وہ اندھا دھند دوڑتا اس تک پہنچا اور بازو سے دبوچتا اپنی جانب کھینچ کر حصار میں لے گیا۔ نینا، اس نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ بھوری آنکھوں میں درد امڈ آیا تھا، اور صرف درد ہی نہیں، اسے کھو دینے کا خوف اور نمی بھی۔ اس اچانک ہوئی افداد اور اپنا وجود کسی کے حصار میں پاتے نینا نے ہڑبڑا کر اپنے سامنے موجود عدیل کو دیکھا، جو اذیت اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آر یو میڈ؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، وہ ہانپتا ہوا تکلیف سے نیچی آواز میں چیخا، جبکہ وہ ابھی بھی اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر جب اس کے بازو اپنی کمر پر بندھے دیکھے تو گویا اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، اور اگلے پل وہ اسے خود سے پیچھے دھکیل کر اس کا حصار ختم کر گئی۔ اور اس سے پہلے اسے کوئی سخت الفاظوں سے ڈپٹتی کوئی آیا تھا پیچھے سے، کسی تیز طوفان کی طرح، اور ایک زوردار گھوسا عدیل کے چہرے پر رسید کرتا اسے زمین بوس کر گیا۔ اس اچانک ہوئے حملے پر وہ سراسیمگی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے نیچے گرے عدیل کے وجود کو دیکھنے لگی۔ اور صرف یہی نہیں، سفید اور سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ شخص اب عدیل پر جھپٹتا اسے پیٹنے لگا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، کہتے جواباً عدیل بھی اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تھے، اور نینا خوف زدہ سی چیختی سراسیمہ ہوئی تھی۔ اس حادثے پر وہ شخص اور کوئی نہیں، بنیامین یوسف تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نینا کو چھونے کی؟ Who the hell are you? How dare you touch her? بنیامین، نینا نے چلا کر اسے پکارا اور عدیل کو اس سے چھڑوانے لگی۔ عدیل نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر رسید کرتے ناک سے خون نکال دیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ ہو کون تم؟ ابھی بتاتا ہوں میں تجھے کہ کون ہوں میں۔ بنیامین دھاڑا اور سینے پر لات مار کے اسے دور اچھال گیا، اور اس سے پہلے وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹتا نینا آگے بڑھی تھی۔ بنیامین یوسف، پیچھے ہٹیں، اور اونچی آواز میں چیختی اسے عدیل سے دور دھکیل گئی۔ وہ کتنے دن سے نینا کو کالز کر رہا تھا، مگر اس نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ بالآخر پریشان سا اس کے گھر کے باہر چکر لگانے لگا، اور پھر دیکھا تھا اس نے نینا کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے۔ بنیامین کی عمر کا وہ شخص بھوری آنکھوں والا نینا کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خریداری کر رہی تھی، مگر کیوں؟ کئی سارے سوال پہ در پہ اس کے ذہن میں آنے لگے۔ اور پھر جب نینا کو اس کے حصار میں دیکھا تو وہ اپنا آپا کھو چکا تھا، اور نہیں جانتا تھا عدیل کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ نینا کی اس طرح چلا کر اسے دھکیلنے پر وہ سرخ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس سے نینا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص جو بلا وجہ عدیل سے جھگڑ رہا تھا، نینا اسے جانتی ہے، یہ انکشاف عدیل کی پیشانی پر بے شمار بل لے آیا تھا، اور وہ تنے اعصاب لیے ان دونوں کو دیکھنے لگا، جو خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔
یہ کیا درندگی ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ وہ دھاڑتی اس سے ایک اور دھکا مار گئی، اور پھر اس سے پہلے وہ نیچے گرے عدیل کی جانب بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھاتی، بنیامین نے آگ بگولا ہوتے اسے کلائی سے دبوچتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے اسے ہاتھ لگایا، کون ہے یہ شخص، اور اس کی جرت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ اور یہ سوال پوچھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے ترکی با ترکی سوال کیا۔ اب بنیامین کی صحیح معنوں میں سٹکی تھی۔ نینا، میرا صبر مت آزماؤ، بنیامین نے جبڑے بھینج کر کہا، جس پر وہ تنفر سے نظریں پھیر گئی، اور اس کے اس طرح نفرت اور بے رخی سے نظریں پھیرنے پر وہ اندر ہی اندر سلگا تھا۔ اتنے میں عدیل اٹھتا اس کے قریب آیا۔ تم کون ہوتے ہو میری منگیتر کو اس طرح پکڑنے والے؟ بنیامین نے پہلے نینا اور پھر اس شخص کو دیکھا جس کی حالت اس نے کافی خراب کر دی تھی، اور پھر جب اس کی بات پر غور کیا تو چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے گویا وہ کوئی پاگل دیوانہ تھا، اور اسی دیوانگی سے بھرا کہکا اس نے ان دونوں کو دیکھ کر لگایا۔ ہا ہا ہا، ڈونٹ ڈرائیو می کریزی نینا حدید خان، کہہ دو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی سراب آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتے نینا نے ایک ایک لفظ دانت پیس کر کہا تھا، چھوڑے میرا ہاتھ اور دور رہیں مجھ سے، اور جھٹکے سے اسے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ بنیامین نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور 3 قدم پیچھے لیتے اشتعال سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ دماغ کی رگیں سنسنا اٹھی تھی اور ایک لمحے کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ ذہن مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا، اور یہ سنتے دل میں ابال اٹھنے لگے تھے کہ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے کھڑی ہے۔ پھر اس نے خالی نظروں سے ارد گرد دیکھا، جہاں ان کے قریب کافی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ بنیامین کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، اور وہ تمام اشتعال اس نے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں پر نکالا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم سب لوگ؟ وہ دھاڑا، یہاں تماشا چل رہا ہے کیا، یا کسی فلم کی شوٹنگ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ نینا خالی نظروں سے اسے پاگل ہوتا دیکھ رہی تھی، جبکہ عدیل کا دل یہ سوچ کر تڑپ اٹھا تھا کہ کون تھا وہ شخص جو نینا کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا تھا، اور نینا بھی اسے جانتی تھی۔ نام تھا بنیامین یوسف، اور ان تمام سوالوں کے جواب صرف اور صرف نینا کے پاس تھے۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے سرکتے غائب ہونے لگے تھے، اور بھیڑ کے ختم ہوتے ہی بنیامین آتش فشاں سا پلٹا تھا اور نینا اور عدیل کو دیکھنے لگا۔ عدیل نے بھی سرخ نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی سرخی بنیامین کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی سے زیادہ نہ تھی۔ اتارو یہ انگوٹھی، اس نے نینا کے پاس جاتے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے حکمیہ کہا۔ نینا کچھ نہ بولی، بس ضبط سے اسے گھورتی رہی۔ اس کے اس طرح حکم صادر کرنے پر عدیل مشتعل ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اسے کچھ کہتا، نینا نے اس کی کلائی تھام لی، جسے بنیامین نے خون اشام آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم اس طرح سے اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتی ہو؟ وہ تمہارا محرم نہیں ہے، بنیامین چلایا۔ محرم تو آپ بھی نہیں ہے میرے، پھر آپ نے کس حق سے ابھی مجھے چھوا تھا؟ بنیامین یوسف؟ یہ سوال تھا یا اس کے منہ پر مارا گیا جملوں کا تماچا؟ بنیامین کی آنکھوں میں تکلیف اتر آئی تھی، مگر اگلے پل وہ اس تکلیف کو اندر اتارتا، سراب سرخ آنکھوں سے آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ جھٹک کے عدیل سے دور کر گیا، اور پھر عدیل کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جو کوئی بھی ہو مسٹر ایکس وائی زی، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر تمہیں ایک بات بتاتا چلوں، یہ نینا حدید خان، اس نے نینا کی طرف انگشت کی، میری ہے، صرف اور صرف میری، اور یہ میں جلد ثابت کر دوں گا۔ بنیامین نے چبا کر ایک ایک حرف کہا کہ نینا خفت سے سرخ پڑی تھی، اور اسے بنیامین سے ایسے جملوں کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ مزید بولا، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور رہو، اور دوبارہ غلطی سے بھی اسے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ عدیل کا کالر درست کرنے لگا، اور نادیدہ گرد جھاڑتے بولا، تمہیں میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ عدیل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، بنا ایک بھی حرف کہے۔ پھر ایک آخری سلگتی نظر اس نے نینا پر ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتا واک آؤٹ کر گیا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
عدیل ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے پر لگے زخم پونچھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی نینا اسے عارضدہ سی دیکھ رہی تھی۔ بنیامین کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خاصا پیٹا تھا، مگر وہ بنیامین کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کے بارے میں چاہ کر بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ ٹیشو گلاس کے میز پر رکھتے عدیل نے نینا کی جانب دیکھا اور دونوں ہاتھ آپس میں باہم ملاتے بولا، نینا، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی جاننے میں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں بس تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ کیا تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں؟ کیونکہ اگر ایسا ہے اور تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آئی سویئر میں خود اس شادی سے انکار کر دوں گا اور تم پر کسی قسم کا کوئی بھی بلیم آنے نہیں دوں گا۔ مگر میں تم سے صرف سچ بولنے کی امید رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ کیا تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جس نے مال کے باہر تماشا کھڑا کیا؟ نہیں، نینا فوراً بولی تھی، میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ ہاں، مگر آج ہوئے اس کارنامے کے بعد آپ، ابھی وہ بول رہی تھی جب اس نے اس کی بات کاٹی، میں ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ اس سارے معاملے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق تمہاری خوشی سے پڑتا ہے، صرف اور صرف تمہاری خوشی سے۔ میں خوش ہوں، نینا نے مختصر کہا۔ آنکھوں کے سامنے صرف بھائی اور باپ کا چہرہ تھا جن کے لیے وہ مر بھی سکتی تھی، اور وہ سمجھوتا کرے گی یہ فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ اب بنیامین کہیں باقی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بس یہی سننا چاہتا تھا۔ تمہیں بہت خوش رکھوں گا نینا، ٹرسٹ می۔ اب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، کہتے وہ تیزی سے اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ عدیل اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں سوار ہوئے اور واپس خان مینشن کے لیے نکل پڑے۔ واپسی کا تمام سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ نہ ہی عدیل نے کوئی بات کی تھی، نہ ہی نینا نے۔ مینشن کے باہر گاڑی رکی تو وہ بنا الوداع کہے اتری تھی، مگر جانے سے پہلے یہ کہنا نہیں بھولی تھی، امید ہے آج ہوئے حادثے کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گے۔ اس کی فکر مندی پر وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بھی گاڑی سے اترا۔ دونوں اپنی طرف کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ عدیل مسلسل مسکرا کر محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کسی کو کچھ بھی بتانے کا روادار نہیں ہوں نینا۔ شکریہ۔ وہ سر ہلاتے پلٹی۔ اندر سے ایک ملازم آتا تمام شاپنگ بیگ اٹھا کر لے گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتی عقب سے اس کا اقرار سماعت سے ٹکرایا تھا۔ آئی لو یو نینا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی اور پھر لب بھیجے بنا مڑے اندر داخل ہو گئی۔ وہ شخص اتنا پاگل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو سوچ رہی تھی اس حادثے کے بعد شاید وہ منگنی توڑ دے، مگر وہ الٹا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ عجیب شخص تھا۔ دوسری طرف عدیل کی بھوری آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، جن میں نینا کی محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔